پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، تو کیا اس رسول نے دین کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ 23 برس رسول نے دنیا کو بتایا کہ میرے بعد دین کے وارث کون ہے، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ آپ خود نکالیں، کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دین کے قائم ہونے کے لیے وعدہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ دین ہے کیا۔ دین، ہم نے تو صرف لفظ دین سنا ہے، لیکن اللہ نے اس کو 10 اضافتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سورۃ بقر میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، کیونکہ آج رات جو ہے وہ مخصوصی رات ہے، تو اگر ادھر ادھر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے تو معاف کرنا۔ اللہ نے کہا یہ دین مصطفیٰ ہے، اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہے۔ اور سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حق ہے۔ اور سورۃ نحل میں ارشاد ہوا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واو الف صاد بے الف، یہ دین واسبہ ہے۔ واسب کی معنی ہے قیامت تک چلنے والا، یعنی یہ دین کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم کبھی کبھی مسلمان کہتے ہیں کہ دین کو خطرہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، خطرہ تمہیں ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں خطرہ ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ دین واصب ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو یہ دین مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب۔ اور سورۃ نور میں ارشاد ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے کہا یہ دین مرتضی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 10 آیتیں پڑھ کر اور آپ کو دعوت فکر دے کر چلا جاؤں تو آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ دین کے وارث کون ہو سکتے ہیں۔ یہ دین ہے دین مصطفیٰ، یہ دین ہے اسلام، یہ دین ہے حق، یہ دین ہے واصب، یہ دین ہے مرتضی۔ اور سورۃ روم میں ارشاد ہوا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یہ دین حنیف ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ دین حنیف ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین قیم ہے، یعنی مستقیم ہے۔ کتنے ہو گئی اضافتیں؟ 8 اضافتیں ہو گئی۔ مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب، دین مرتضی اور دین حنیف، دین فطرت، دین قیم۔ اور سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا، اللہ للہ دین الخالص، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور 10ویں اضافت جو اللہ نے دی وہ یہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ
ہمارا دین نہیں اور نبی کا بھی دین نہیں. معاف کرنا، نبی کا دین نہیں ہوتا. یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کا کام ہے دین بنانا، اللہ کا کام ہے دین بنانا. نبی کا کام ہے دین پہنچانا اور امام کا کام ہے دین بچانا. یہ تین عہدے ہیں کہ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا. امام کی ڈیوٹی جو ہے وہ دین بچانا ہے. تو میں نے 10 اضافتیں بتا دی. اب خود جو ہے مضاف کو مضاف الیہ سے ملاؤ تو نتیجہ نکل کر آئے گا کہ اگر یہ دین دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث وہی ہو سکتے ہیں جو بے عیب ہو، جو مصطفیٰ ہو. اگر یہ دین دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث بھی وہی بن سکتے ہیں جو مصطفیٰ جیسے بے عیب ہو. اگر کسی کے پاس کوئی بے عیب ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کسی کے پاس مصطفیٰ نہیں ہے. یہ دین دین اسلام ہے تو اب اس کا وارث وہی بنے گا جو خود اسلام ہو، مسلمان نہیں، خود اسلام ہو. اور انبیاء مشتقات میں شامل ہیں، آل محمد مصدر میں شامل ہیں. آدم نبی ہے، نبوت نہیں ہے. عیسیٰ مومن ہے، ایمان نہیں ہے. ابراہیم خلیل ہے، خلت نہیں ہے. لیکن جب آل محمد کے لیے کہیں گے تو علی ایمان ہے. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے جو یعنی بستر میں شامل ہے. یہ خود اسلام ہے. اور اگر یہ دین دین حق ہے تو اس کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو حق ہو. میں شاید آپ کو سمجھا نہ سکا، اسی لیے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورت محمد کے. والذین آمنوا، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے. مومن بنے نہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے. یا اللہ مومن بنے. اللہ کی آواز آئی نہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے اور وہی حق ہے. اب سارے بات کرو تو آگے چلو، تقریر شروع ہو گئی. اب بتاؤ تو قرآن کے سوا وہ کون سی دوسری چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی؟ قرآن کے سوا وہ دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی اور وہ حق ہے؟ آیت پوری میں نے نہیں پڑھی. اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لیکن مومن نہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، ایمان لے کر آؤ اسی پر جو میں نے محمد پر نازل کیا اور وہی خدا کا حق ہے. اب پوری آیت سنو. یا اللہ اگر ہم ایمان لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ آواز کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا اور تمہارے نیکیوں کو بڑھا دوں. جب اسی حق پر ایمان لے کر آئے تو، جب اس پر ایمان لے کر آئے تو برائیاں ختم، نیکیاں زیادہ. اب مسلمان خود بتائے کہ یہ کون سا حق ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کیا ہے قرآن کے سوا. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آیت جیسی قرآن میں صرف ایک
ایک آیت ہے، اس آیت جیسی آیت وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ ہے آیت سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ جو تیرے رب نے نازل کیا ہے۔ غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا، غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا، علی کو بلند کر کے بتایا تھا کہ